السلام علیکم ناظرین، میں سیدہ ظاہرہ عابدی آپ کی میزبان آج آپ کو کربلا گام شاہ کے بارے میں بتاؤں گی، بلکہ کربلا گام شاہ سے بھی پہلے خود گام شاہ صاحب کے بارے میں بتاؤں گی رحمۃ اللہ علیہ، کہ تھوڑا سا جو مجھے معلوم ہے ہوا ہے۔ شروع کرتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ جی ہاں، دیکھیے، لاہور کی یہ کربلا جو ہے گام شاہ، یہ اب خالی پاکستان تک محدود نہیں ہے اس کی شہرت، بلکہ یہ بین الاقوامی حیثیت اختیار کر گئی ہے۔ تو ہوا یہ کیسے وجود میں آئی کربلا گام شاہ؟ تو ہوا یوں، 18ویں صدی کے اوائل میں کہا جاتا ہے کہ ایک شخص وہاں ہوتے تھے، ان کا نام تھا سید غلام علی شاہ، لیکن وہ مشہور تھے گام شاہ۔ گام شاہ کے حالات زندگی اتنے زیادہ نہیں مل سکے ہیں، لیکن یہ ان کے متعلق معلوم ہے کہ وہ ایک مجذوب تھے اور وہ اپنی دنیا میں مگن رہتے تھے، اور داتا دربار کے پشت پر جو جگہ ہے وہاں پہ ایک برف خانہ تھا۔ اب مجھے نہیں معلوم، کیونکہ میں نے تو دیکھا نہیں ہے، تو اس یقیناً ہوگا، کیونکہ چاہے نام بے شک اس کا بدل گیا ہو، لیکن وہ برف خانے کے فرش پر بیٹھے رہتے تھے اور تمام سال کالے کپڑے پہنتے تھے، اور ان کے پاس کربلا کی خاک تھی۔ اب کہاں سے آئی تھی یہ خاک، اس کی حالات زندگی ہی زیادہ میسر نہیں ہے، لیکن وہ اس خاک کو اپنے سے جدا نہیں کرتے تھے۔ تو ہوا یوں کہ ایک دفعہ کا ذکر ہے جب کہ مہاراجہ رنجیت سنگھ وہاں کا وہ تھا، مالک تھا شہر کا، اور انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے گتے کا ایک تازیہ بنایا اور اس کو سر پہ اٹھا کے لاہور کے گلی کوچوں میں گریہ زاری کرتے ہوئے چلتے رہے، گشت کرتے رہے، یہ کربلا والوں کا ذکر کرتے رہے، گریہ زاری کرتے رہے۔ اور کیا ہوا کہ پھر ان کے جو اطراف میں لوگ انہیں دیکھ رہے تھے اور جو کربلا کے اس سے قصے سے آگاہ تھے، وہ ان کے ساتھ ساتھ ہو لیے۔ یہ بات پتہ چلی مہاراجہ رنجیت سنگھ کو، اور اس نے کیا کیا، ان کو بلوایا، اور بلوا کے ان کو شہر کے قاضی سے شکایت کی۔ قاضی نے ان کو بلوایا اور بلوا کے ان کے اوپر تشدد کروایا، اور ان کے اوپر اچھا خاصا تشدد کیا، اور اس کے بعد پھر ان کو پابند سلاسل کر دیا۔ اور پھر یہ ہوا کہ رات کو مہاراجہ کے خواب میں ایسے ڈراؤنے چیزیں آئیں کہ وہ صبح ہونے پر اس نے خود گیا ان کے پاس، قید خانے میں خود گیا، ان سے معافی مانگی، ان کو رہا کیا، اور سنا ہے کہ کچھ نذرانہ بھی دیا۔ بس اس کے بعد سے لے کر اور گام شاہ کو آزادی مل گئی۔ اب یہ ہر سال وہ نکالتے تھے جلوس، وہی تعزیہ بناتے تھے، اور اس کے بعد پھر اس کو لے کے اپنے سر پہ اٹھا کے چلتے تھے، اور ساتھ میں گریہ زاری کرتے تھے، کربلا والوں کا ذکر کرتے تھے، اور اس طرح سے شام ان کی ہو جاتی تھی عاشور کے دن۔ اور ان کے ساتھ ساتھ اور ان کا وہی تھا اڑنا بچھونا، فرش پر، برف خانے کے فرش پر بیٹھتے تھے، کبھی اوپر نہیں بیٹھے،
اور تمام سال کے 365 دن کالا لباس پہنتے تھے، اور کام کیا تھا؟ صرف یعنی کربلا والوں کے لیے، لیکن خاموش رہتے تھے۔ اب ان کے پاس جو کربلا کی خاک تھی، مجھے نہیں معلوم وہ کہاں سے آئی، کس نے دی، لیکن اسے یہ جان سے عزیز رکھتے تھے، جو ان کے مرنے کے بعد انہی کے قبر کے قریب اس کو وہ کیا گیا ہے، انتظام اس کا کچھ بنایا گیا ہے، اسی کا نام کربلا رکھا گیا ہے، کیونکہ وہاں پہ خاک کربلا بھی اس مٹی میں شامل کی گئی ہے، اس تعمیر میں جو کچھ تعمیرات ہوئیں ان کے مرنے کے بعد۔ اور پھر اس کے بعد لاہور پر جب ان کی حکومت آئی قزلباش خاندان کی، تو انہوں نے خاص طور سے مہربانی کر کے، اور چونکہ ان کو معلوم تھا کہ وہاں گام شاہ کون تھے، مجذوب تھے، اور غم امام حسین علیہ السلام میں گریہ کرتے رہتے تھے، تو انہوں نے خاص طور سے وہاں پر ایک زری نصب کروائی امام حسین علیہ السلام کی، اور اس زری کی بنیاد میں وہ خاک کربلا جو کہ گام شاہ جس کو اپنی جان سے عزیز رکھتے تھے، اس کربلا کی وہ مٹی اس میدان میں ڈالی گئی، اور اسی نسبت سے اس درگاہ کو گام شاہ کی کربلا کہا جاتا ہے۔ یہاں کے نوازش علی قزلباش نے یہاں کی تمام زمین خرید کے اور یہ وقف کر دی امام بارگاہ کے لیے، اور یہیں سے پھر محرم کا مرکزی جلوس شروع بھی ہوتا ہے اور اختتام پذیر بھی ہوتا ہے۔ اور قزلباش خاندان نے 1857 میں محرم کی مجالس کرنا شروع کر دیں، اور وہاں اس وقت ماڈل ٹاؤن کی جامعہ المنتظر اور اس سے آگے رائے ونڈ روڈ تک پھیلی ہوئی تمام نئی آبادیوں میں عزاخانوں میں علم اور ماتمی جلوس کا سلسلہ شروع کروایا۔ اب کیفیت یہ ہے کہ شہر کے طول و عرض میں 1000 سے زیادہ مقامات پر مجالس امام حسین علیہ السلام کا سلسلہ جاری ہوتا ہے، جو پہلی محرم سے شروع ہوتا ہے، ہو کر 10ویں محرم کو شام غریباں تک چلتا ہے۔ لاہور میں کربلا گام شاہ کا خاص بات یہ ہے کہ الصبح یہ ڈاکٹر ریاض کی امام بارگاہ سے شروع ہو کر اور رات گئے تک قدیم امام بارگاہوں کے ساتھ ساتھ نئے عزاخانوں میں بھی رات تک چلتا رہتا ہے لاہور میں۔ اور 9ویں محرم کی صبح ماتمی جلوس اپنے روایتی راستے پر شروع ہوتے ہیں، اور ذاکر حسین امام حسین علیہ السلام کا ذکر کرتے ہیں، اور کربلا گام شاہ میں مجلس پڑھنے والے شجر حسین انہی ذاکروں میں سے ایک ہیں جنہیں بہت مقبولیت حاصل ہوئی۔ سنا ہے کہ کربلا گام شاہ سے جو اپنی ذاکری شروع کرتے ہیں، پروردگار ان کو بہت زیادہ عروج دیتا ہے۔ اب مجھے نہیں معلوم کہ کہاں تک اس کا وہ ہے، لیکن بہرحال غم حسین کا تذکرہ کرنے والوں کا تو ذکر اللہ تعالیٰ ویسا ہی بلند کر دیتا ہے۔ آپ دیکھتے ہیں کتنے ذاکر ہیں، علماء ہیں۔ اور بس میں اس کے ساتھ اختتام کرتی ہوں اپنے پوسٹ کا۔ آپ کو میرے بلاگ میں مل جائے گا میرا پورا مضمون تفصیل سے۔ اس کے ساتھ اجازت چاہوں گی۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔